یہ جو پورا واقعہ ہے کبھی اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا. بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، یہ تو ہے امیر المومنین کے فضائل میں سے کہ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، لیکن وہ جو کعبے میں ولادت کا جو پورا منظر ہے اور اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ ضرور آپ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا تو آپ کو بڑے اچھے اس میں واقعات ملیں گے اور اس پورے سینیریو کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی کہ امیر المومنین کی ولادت سے 3 دن قبل شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں اور وہاں پر پہنچ کر جملہ ارشاد فرمایا. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور تیری کتابوں پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی. جناب فاطمہ بنت اسد پھر فرمایا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما دے. یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا سب سے پہلے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے شوہر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے، تو انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب میں خانہ خدا کے پاس آئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اللہ کو واسطہ دیا ہے، خود اس کا واسطہ اور اس کے نبیوں کا واسطہ اور کتابوں کا واسطہ دے کر، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو نعوذ باللہ میں مومنہ عورت ان کے ازدواج میں اور ان کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی. لہذا اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا اور بالواسطہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھی ایمان کا اعلان فرمایا، میری مشکل کو آسان فرما دے. دیکھیں کتنا خوبصورت واسطہ دیا، تجھے اس بیت کا واسطہ، ان کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس بھی کھڑا ہو ابراہیم کا واسطہ بھی دے دے تو اس کا وسیلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی بن ابی طالب کا واسطہ نہ دے دے. اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما. اور اس وقت دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ جو اس وقت باب رحمت موجود ہے بالکل اس کے دوسری طرف کا یہ واقعہ ہے. یعنی آپ حجر اسود سے انشاءاللہ وہاں تشریف لے جائیں، پروردگار نصیب فرمائے سب کو. جب وہاں طواف کرنا شروع کریں حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا، حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا اور جیسے ہی آپ کا طواف شروع ہوگا تو باب رحمت آ جائے گا پہلی ہی دیوار، اور باب رحمت سے بالکل برعکس دوسری طرف وہ ہے مقام شک. تو خاص امیر المومنین کے لیے دروازہ بنا، دیوار شک ہوئی، شہزادی اندر تشریف لے گئیں اور دیوار بند ہو گئی. اچھا پڑھنے میں اور سننے میں واقعہ ہے بس، لیکن اس میں کتنے مضمرات پوشیدہ ہیں آپ غور فرمائیے گا. سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا، ہم بالکل قریب ہو، ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا اور کہیں اور نہ جانا، سیدھا خانہ خدا جانا اور وہاں اپنے شکم اطہر کو مس کر کے خانہ خدا سے یہ دعا پڑھنا اور پھر دیوار کعبہ کا شک ہونا اور وہ مقام کے جہاں پر دروازہ نہیں ہے اس جگہ سے شک ہونا. اور اس موقع پر عام طور پر تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں خواتین کی، جو فیلنگز ہوتی ہیں، پرچھائی سے بھی بسا اوقات ڈر محسوس ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ذرا سی کوئی آواز ہو جائے. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک دیوار ویسی ہو سامنے سے شک ہو رہی ہو تو خاتون کے اچھا کوئی جو مرد کھڑا ہوا ہو وہ وہاں سے فرار کر جائے گا کہ بھائی دیوار شک ہو رہی خود بخود. اور بیوی فرار نہیں کرتی بلکہ بہت اعتماد کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ فرار کرتی ہے. اگر کسی فرار کی ماں ہوتی یہ فرار کی نہیں بلکہ حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا دروازہ شک ہوا. دیوار شک ہوئی اور بیوی اندر تشریف لے گئی اس فکر کے بغیر کہ اندر میں جا رہی ہوں، اس حالت میں اندر کون میری مدد کو آئے گا، یہ دیوار پھر سے بند ہو گئی تو کیا ہوگا، میری اپنے کھانے پینے اور غذا کا کیا انتظام ہوگا، بچے کے لیے کیا انتظام ہوگا. بیوی مستقل براہ راست اندر تشریف لے گئیں اور جب اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی. 3 دن تک پورے مکہ میں خبر پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اچھا جو اصل دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اس پہ قفل لگ گیا اور قفل کسی طریقے سے کھولنے کا نام نہ لے.
کہ بھائی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی تو قفل کھولا تو جائے، اندر کیا ہو رہا ہے اندر، اور ایک خاتون جو اندر ہے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ سارا مکہ آ گیا، نہیں آتے تو ابو طالب علیہ السلام نہیں آتے. آپ کو کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب بھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میری زوجہ اندر چلی گئی ہیں، ایک ولادت متوقع ہے، تو کیا میری زوجہ کا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، وہ اطمینان سے گھر پر ہے. کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں.